بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 20 پڑھیں گے۔ دنیا کے بے شمار عیوب کے بارے میں قصہ بلہور اور یوزاسف ذرا تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ابن بابویا علیہ رحمہ نے محمد بن ذکریہ سے روایت کی ہے کہ مملکت ہندوستان میں ایک باشان و شوکت عظیم بادشاہ تھا جس کی ہیبت رعایا کے دلوں پر غیر معمولی تھی۔ خواہشات نفسانی کا متوالا، دنیا کے ہر اعمال ناشائستہ سے محبت کرنے والا اور بڑا ہی خوشامد پسند تھا۔ جو اس کے ناشائستہ اعمال کا مداح تھا، اس سے خوش اور نصیحت کرنے والوں کا دشمن تھا، مگر ملکی نظم و ضبط میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ ساری رعایا مجبوراً مطیع و فرما بردار تھی۔ ملک و دولت، طاقت اور لشکر فراوانی نے دماغ عرش پر پہنچا دیا تھا۔ دنیا اور دنیا کی بدکاریوں میں مست تھا۔ خوش آمدیوں کی مدح سرائی نے اور مست بنا دیا تھا، لیکن فرزند نرینہ نہ رکھتا تھا۔ شیطان نے اس کی مستی اور عشق دنیا دیکھ کر اس کو بے دینی کی آخری منزل تک پہنچا دیا۔ دینداروں سے اسے انتہائی نفرت ہو گئی۔ بت پرستی ملک میں عام ہو گئی۔ ایک روز اس نے ایک شخص کے متعلق جو ملک کے دانش مندوں میں شمار کیا جاتا تھا لوگوں سے سوال کیا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ مجھے اس سے ایک کار خاص ہے، مشورہ درکار ہے۔ لوگوں نے کہا اعلی جناب وہ دنیا سے اس قدر متنفر ہے کہ کسی وقت گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ یہ سن کر بادشاہ نہایت برافختہ ہوا اور حکم دیا کہ اس کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا، بادشاہ نے اس کو بہت سمجھایا کہ کسی ترکیب سے اس کو اپنے راستے پر لے آئے، مگر جب کوئی صورت کامیابی نہ دیکھی، غضبناک ہو کر پوچھا کہ تجھ کو یہ گوشہ نشینی اور ترک دنیا کی رائے کس نے دی ہے؟ اس نے کہا میرے نفس نے۔ بادشاہ نے کہا تیرے نفس نے تجھ کو ہلاک کیا ہے، لہٰذا میں تیرے نفس کو وہ سزا دینا چاہتا ہوں جو ایک ہلاک کرنے والے کو دی جاتی ہے۔ عابد نے کہا اے بادشاہ مجھے تیری دانائی سے قوی امید ہے کہ تو اپنے اور میرے درمیان کوئی فیصلہ خود نہ کرے گا، بلکہ فیصلے کے واسطے ایک قاضی مقرر کرے گا جس کے فیصلے سے میں مطمئن ہو جاؤں۔ بادشاہ نے کہا بتلا وہ قاضی کون ہے؟ عابد نے کہا جس کے فیصلے پر میں راضی ہوں وہ قاضی تیری عقل ہے۔ بادشاہ نے کہا بیان کر، کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ خیال تیرے دل میں کب سے پیدا ہوا؟ عابد نے کہا میں نے ایک عقل مند سے سنا کہ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ اس چیز کو جس کی کوئی اصل و حقیقت نہیں ہوتی اور وہ کسی کام نہیں آتی اس کو کارآمد سمجھ لیتا ہے، اور وہ چیز جو اصل رکھتی ہے اور کارآمد ہوتی ہے اس کو بیکار سمجھ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بے حقیقت چیز کو اختیار کر لیتا ہے اور اصل کو ترک کر دیتا ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا تو میں نے بے حقیقت شے کو جو یہ دنیا فانی ہے ترک کر دیا اور حقیقی سے کہ جو دار باقی ہے اختیار کر لیا ہے، اور اب میری نظر میں حیات موت ہے، تونگری دنیا، درویشی دنیا کی خوشی، غم صحت دنیا، بیماری قوت دنیا، ذوف و مجبوری عزت دنیا، ذلت، اور کس طرح حیات دنیا موت نہ ہو جبکہ برائے موت ہے۔ اے بادشاہ یہ دنیا بڑی عبرت کا مقام ہے، کبھی ایک آدمی کو آقا بناتی ہے، اسی کو خادم بھی بنا دیتی ہے، ابھی ایک آدمی کو ہنساتی ہے پھر اسی کو رلا دیتی ہے، کبھی ایک ہاتھ کو بخشش و عطا کے لیے بڑھاتی ہے، کبھی اسی ہاتھ کو سوال کے لیے دراز کرتی ہے، ایک کو ابھی عزت دی ہے اور اسی کو بعد میں ذلت میں ڈال دیا ہے، بزرگ کو حقیر، رفیع کو پست، مسرور کو محزون، سیر کو گرسنا، زندہ کو مردہ بنانے والی سے دل لگانا اگر بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ اے بادشاہ یہ جو آپ نے کہا کہ میں نے ترک دنیا کر کے اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ دشمنی کی ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ ان کی دوستی اور صحیح خدمت کے لیے ناجائز خواہشات کو ترک کیا ہے۔ البتہ وہ پردہ جو محبت دنیا نے میری آنکھوں میں ڈال رکھا تھا وہ اٹھ چکا ہے۔ اب میں دوست و دشمن کو، اپنے اور بیگانے کو پہچانتا ہوں، کون دوستی کے لباس میں شیر کی طرح مجروح کر دینے والا تھا اور کون بھیڑیے کی طرح پھاڑ ڈالنے والا تھا، اور کون خوش آمدی کتے کی طرح کاٹنے کی فکر میں تھا اور کون گربا مسکین بنا ہوا تاک میں لگا ہوا تھا۔ اے بادشاہ یہ جو تو اپنے گرد فداکار، جانثار، وفادار اور خریدار دیکھ رہا ہے، ان میں ایک بھی تیرا
وفادار نہیں، سب پیسے کے یار ہیں، تیرا ان میں کوئی یارو غمگسار نہیں۔ اگر یہ سلطنت، یہ دولت، یہ طاقت تیرے پاس نہ رہے تو پھر دیکھنا سلام کرے گا اور جواب نہ پائے گا۔ میں اب جس ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہوں اس میں سب میرے رفیق کار ہیں، جو کچھ میں کرتا ہوں وہ کرتے ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ بھی وہی کہتے ہیں۔ میں نے دنیا کو یوں ہی نہیں ترک کیا، بڑا سوچ سمجھ کر چھوڑا ہے، اس لیے ایسے بے وفا دشمن سے دوستی کیسی؟ مجھے امید ہے کہ میری نصیحتوں سے تو بھی فائدہ اٹھائے گا۔ بادشاہ نے سنا اور سن کر آگ ہو گیا، حکم ہوا کہ میری سلطنت سے نکل جا، تو بھی فاسد ہو گیا ہے اور اوروں کو بھی فاسد بنا رہا ہے۔ اسی زمان میں بادشاہ کے فرزند نرینہ تولد ہوا اور اتنی مسرت ہوئی کہ قریب مرگ ہو گیا، اور یقین ہو گیا کہ بت پرستی کا عطا کردہ یہ انعام ہے۔ ملک کا تمام خزانہ زینت و آرائش میں ختم کر دیا، لوگوں کو ایک سال تک خوشی، شادی، عیش و نشاط کا حکم عام ہو گیا۔ فرزند ارجمن کا نام یوزاسف رکھا اور ملک کے تمام منجموں کو طلب کیا تاکہ فرزند کے طالع اور مستقبل کے حالات سے مطلع کریں۔ تمام منجموں نے بڑے غور و فکر کے بعد بتلایا کہ یہ بچہ شرف و منزلت میں اپنے زمانے کے ہر بچے سے بلند تر اور افضل تر ہے، مگر ایک منجم نے، جو بادشاہ کی نظر میں بھی اپنے فن میں نہایت ماہر تھا، عرض کیا کہ یہ بچہ نہ صرف شرافت و عظمت دنیا میں اشرف و افضل ہوگا بلکہ شرافت آخرت میں بھی تمام دینداروں کا پیشوا ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر نہایت رنجیدہ اور غمگین ہوا، سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس کو دین کے تصور سے منحرف کرنا چاہیے۔ حکم ہوا کہ ایک وسیع مکان میں تا سن بلوغ اس کو رکھیں، جہاں چند آدمیوں کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ تاکید کی گئی کہ اس کے سامنے کسی وقت کوئی ایسی بات جس سے آخرت یا موت کا تصور ہو ہرگز نہ کہی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دین کی باتیں سن کر دین کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس خیال سے کہ کوئی دین کے تذکرے اس کے سامنے نہ کر سکے، ملک سے دیندار عابدوں کو نکل جانے کا حکم دیا۔ ملک کے وزراء میں سب سے زیادہ عاقل مدبر بادشاہ کا وفادار ایک وزیر تھا، جس سے بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس کے مشورے بغیر کوئی کام انجام نہ دیتا تھا، دیگر وزراء اسے جلتے اور اس کے دشمن تھے۔ ایک روز بادشاہ شکار کے ارادے سے باہر گیا، یہ وزیر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ راستے میں اس وزیر نے ایک چٹان کے قریب ایک بزرگ کو زخمی پڑا ہوا دیکھا، جو چل بھی نہیں سکتا تھا۔ احوال پرسی کے بعد معلوم ہوا کہ صحرائی درندوں نے اس کی یہ حالت بنا دی ہے۔ وزیر کو اس کی حالت زار پر بڑا رحم آیا۔ اس شخص نے وزیر سے کہا، اگر آپ نے میری جان بچا لی تو میں بھی کسی وقت آپ کو فائدہ عظیم پہنچا سکوں گا۔ وزیر نے کہا کہ اگر فائدہ عظیم مجھے نہ بھی پہنچے تب بھی تیری امداد کرنا اس عالم مجبوری میں میرا فرض ہے، مگر یہ تو بتلا کہ تو مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ بگڑی بات کو میں بنانا جانتا ہوں۔ وزیر نے اس کی بات پر کوئی خاص توجہ نہ کی اور ہمراہ لا کر معالجہ کرایا، جس سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ عمرا اور حاسد وزراء نے باہم مشورہ کیا کہ اس وزیر پر کوئی احتام لگا کر بادشاہ کی نظروں سے گرانا چاہیے۔ چنانچہ ایک حاسد وزیر نے موقع پا کر تنہائی میں بادشاہ سے کہا کہ علی جا، اس وزیر سے سرکار ذرا ہوشیار رہے، یہ رعایا پر اس قدر احسانات اور انعامات کرتا ہے جس کی وجہ سے رعایا اس سے انتہائی خوش ہے، اور اس کا یہ راز یہ ہے کہ یہ آپ کے بعد خود بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ اس کو بلا کر مشورہ فرمائیں کہ میں ترک سلطنت کر کے دنیا داری کو چھوڑ کر دین داری اختیار کرنا چاہتا ہوں، پھر دیکھیں یہ کیا مشورہ دیتا ہے۔ ایک روز بادشاہ نے تنہائی میں اپنے محبوب وفادار وزیر سے کہا کہ میں سوچتا ہوں سلطنت ملنے سے قبل میں کس حال میں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی اسی حال سے دوچار ہونا پڑے، لہٰذا ایسی سلطنت سے کیا فائدہ جو غیر باقی اور فانی ہے۔ چاہتا ہوں کہ اس کے کسی اہل کے سپرد کر کے مشغول عبادت ہو جاؤں۔ اس سلسلے میں تیرا مشورہ مجھے درکار ہے تاکہ اس پر عمل کروں۔ وزیر بادشاہ کی باتیں سن کر رو دیا اور عرض کی، عالی جا، جو چیز باقی رہنے والی ہو اگرچہ بد دقت حاصل ہو لیکن پھر بھی اس کا حاصل کرنا بہتر ہے، اور وہ چیز جو فانی ہو اگرچہ بآسانی حاصل ہو اس کا حاصل کرنا بیکار ہے۔ آپ کی رائے اور خیال نیک ترین ہے، خدا آپ کو دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ وزیر کی یہ بات بادشاہ کو بری معلوم ہوئی، وہ سمجھ گیا کہ وہ حاسد وزیر صحیح کہتا تھا۔
وزیر دانا بادشاہ سے جدا ہوا، مگر دل میں یہ خیال لیے ہوئے کہ بادشاہ شاید میرے مشورے سے مجھ سے کچھ ناراض ہو گیا۔ وہ شخص اس کو یاد آیا جس نے کہا تھا کہ میں بگڑی بات کو بنانا جانتا ہوں۔ اس کو بلوایا اور سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا میں خوب سمجھ گیا ہوں، اس کا علاج یہ کہ تم وزارت اور درباری لباس کو خیرآباد کہو اور بادشاہ سے فقیرانہ اور درویشانہ لباس میں مل کر کہو کہ سرکار عالی اس سے قبل کہ آپ گوشہ عبادت اختیار فرمائیں میں نے دنیا ترک کر دی ہے۔ چنانچہ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے وزیر کی فقیرانہ حالت دیکھ کر یقین کر لیا کہ حاسد وزیر نے بے شک از روئے حسد مجھ سے اس کی شکایت کی تھی، ورنہ میرے ترک سلطنت کرنے سے پہلے یہ ترک وزارت نہ کرتا۔ بادشاہ نے دوسرے ہی روز شاہی حکم دیا کہ تمام عابد و زاہد اس کے ملک سے نکل جائیں۔ تیسرے روز معلوم ہوا کہ 2 عابد روپوش ہیں، ان کو بلوایا گیا، دونوں کو آگ میں جلوا دیا اور حکم دیا کہ جو کوئی جہاں بھی کسی عابد کو دیکھے فوراً آگ میں جلا دے۔ یہ حکم پا کر بت پرست اور بت پرستوں کے پیشواؤں نے ملک کے گوشے گوشے سے عابدوں کو نکال کر نظر آتش کر دیا اور جبھی سے ہندوستان میں مردوں کے جلانے کی رسم پڑی۔ ملک سے عابد و زاہد ناپید ہو گئے۔ چند جانثار عابدوں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے آپ کو بچائے رکھا اور پوشیدہ رہے کہ کسی وقت جویائے حق کو راہ حق دکھا سکیں۔ یوزاسف بادشاہ کا فرزند اب سن تمیز کو پہنچ چکا تھا اور نہایت عقل مند، دانا اور مدبر ترین نوجوان تھا۔ اس کی دانائی اس کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ اس کو چند آدمیوں کے درمیان ایک گوشہ تنہائی میں کیوں قید کیا گیا ہے۔ سوچتا تھا کہ اس کا سبب باپ سے معلوم کروں، پھر خیال آتا تھا کہ یہ تو سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، وہ کیوں بتلائے گا۔ وہ لوگ جو اس کے پاس آداب شاہی اور رموز سلطنت بتلانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، ان میں سے ایک شخص تھا جو اس کی دانائی کی وجہ سے بہت مروب اور مطیع تھا۔ اس نے ایک روز یوزاسف سے کہا کہ آپ سے مجھے اس قدرتاً محبت ہے اور میں آپ کو بمنزلہ پدر سمجھتا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے بعد سلطنت کا وارثتاً میں مالک ہوں گا۔ اس وقت تمہارا درجہ میرے عہد سلطنت میں یا تو نہایت بلند ہوگا یا کمترین اور بدترین۔ اس شخص نے کہا بدترین کیوں ہوگا؟ بادشاہ نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب اگر تم نے نہ دیا تو بدترین سزا جو میں دے سکتا ہوں وہ دوں گا۔ یہ شخص شہزادے کے کہنے سے بڑا خائف ہوا اور یقین ہوا کہ یہ وعدہ خلافی ہرگز نہ کرے گا، لہذا تمام راز منجمنوں کی پیشنگوئی گوشہ تنہائی سے باہر نہ نکلنے کا سبب دین کے اخبارات سے بے خبری کا باعث سب شہزادے کو بتلا دیا، جس پر شہزادے نے شکریہ ادا کیا اور مستقبل کی خوش آئند حالت کی مبارکباد دی۔ جب ایک روز بادشاہ اس کے پاس آیا، اسے نہایت ادب سے سلام بجا کر دست بستہ عرض کی، جہاں پناہ میری سمجھ میں اب تک کچھ نہیں آیا کہ مجھ کو اس گوشہ تنہائی میں کیوں مقید رکھا گیا ہے، باہر آنا جانا میرے لیے کیوں ممنوع ہے، کیا میرے یہ کسی جرم کی مجھے سزا دی گئی ہے؟ اگر یہ مقصد ہے کہ میں فنا اور بقا کے حالات سے بے خبر ہوں تو کب تک؟ ایک روز یہ دنیا خود بتلا دے گی کہ آپ مجھے باہر جانے کی اجازت دیں، میری یہ فکر مجھے ہلاک کر دے گی۔ بادشاہ سمجھا کہ برخوردار پر راز تنہائی ظاہر ہو گیا ہے۔ مخصوص لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ شہزادے کو استبل کے بہترین گھوڑے پر سوار کر کے جلوس کی صورت میں باہر نکالیں۔ یوزاسف بڑی شان و شوکت سے باہر نکالا گیا۔ ساری مملکت میں وہ روز عید تھا۔ اس روز سے گاہے گاہے شہزادہ شہر میں جاتا۔ ایک روز اس نے 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک کا جسم متروم زرد چہرہ، دوسرا نابینا۔ لوگوں سے پوچھا یہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے جسم میں درد رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے، اور دوسرے کی آنکھوں کی خرابی کے باعث بینائی جاتی رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ شکایت انہی کو ہے یا عام ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اکثر ہو جاتی ہے۔ شہزادہ دنیا کی اس بے وفائی کا حال سن کر متاثر ہوا۔ ایک روز پھر سیر کو نکلا، ایک بوڑھے کو دیکھا، سفید بال، کمر خمیدہ، چلنے سے مجبور۔ پوچھا یہ حال اس بوڑھے کا ہی ہے یا ہر شخص کا یہی حال ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہر ایک کو آخر عمر میں اس حالت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ شہزادہ
انسان کی کتنے دنوں میں یہ حالت ہو جاتی ہے؟ کہا تقریباً 100 برس میں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں مر جاتا ہے، یعنی دار آخرت کو سفر کر جاتا ہے۔ شہزادہ یہ سن کر بے حد انتہا متاثر ہوا، اس شخص کو بلوایا جس سے کبھی کبھی تنہائی میں بات ہوتی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اصل قیام گاہ جب انسان کی یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے تو انسان اس دنیا سے اس قدر دل کیوں لگاتا ہے؟ اس شخص نے تمام واقعہ بتلایا کہ بادشاہ نے کیوں تنہا مقام میں آپ کو رکھا اور کیوں باہر نکلنے سے منع کیا۔ شہزادے نے سوال کیا، کیا خدا کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو اس دنیا سے محبت نہ رکھتے ہوں؟ اس نے کہا، بہت تھے جن کو بادشاہ نے ملک سے نکلوا دیا اور بہت سو کو جلوا دیا۔ ممکن ہے اب بھی ایک دو کہیں گوشہ تنہائی میں اس انتظار میں ہو کہ وہ مبارک وقت آئے کہ ظالم بے دین کا ظلم ختم ہو اور ہم کو موقع ملے کہ دنیا کو ہدایت کر سکیں۔ شہزادہ اس روز سے انتہائی غمزدہ اور متفکر رہتا تھا۔ اب اس کی دینداری کی خبر بھی عام ہو چکی تھی کہ ایک شخص نہایت عابد و زاہد، پارسا و پرہیزگار، بلوہر ساکن سراندیپ کو شہزادے کی تجسس سے دین کی خبر ملی۔ بذریعہ کشتی ہندوستان آیا اور شہزادے کے مقربین سے تاجروں کا لباس پہن کر ملا تاکہ کوئی اس کو عابد نہ سمجھے، اور اس شخص سے جو شہزادے کے بہت ہی قریب تھا کہا، میں سراندیپ سے آیا ہوں اور ایک تاجر ہوں۔ میرے پاس ایک چیز اکسیر سے بھی زیادہ مفید ہے جو اندھے کو بینا، بہرے کو شنوا اور ہر مرض کی وہ بے مثل دوا ہے۔ کمزور کو توانا، دیوانے کو ہوشیار، دشمن پر غلبہ بخشتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دوا کو شہزادے کو کھلاؤں، اس لیے کہ وہ اس کا اہل ہے، لہٰذا مجھے کسی طور سے اس تک پہنچاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے مجھے وہ دوا دکھلاؤ۔ بلوہر نے کہا کہ تمہاری آنکھیں اس کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی، شہزادہ اس کا اہل ہے۔ یہ سن کر وہ شخص شہزادے کے پاس گیا اور بلوہر کا ذکر اس سے کیا۔ اس کی حق شناسی کی باتیں سن کر شہزادہ اپنی فراست ذاتی سے سمجھ گیا کہ اس سے مفید معلومات ضرور حسب منشا حاصل ہوں گی۔ چنانچہ بلوہر کو رات کی تنہائی میں شہزادے نے طلب کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آیا، ادب سے سلام بجا لایا۔ بلوہر نے کہا کہ میں نہیں سمجھا کہ آپ نے ایک غیر معروف نادیدہ شخص کی اس قدر تعظیم و تکریم کیوں کی۔ شہزادے نے کہا کہ وہ راز جس کا میں متلاشی ہوں، اس کے انکشاف کی مجھے بو آتی ہے۔ بلوہر نے کہا، میں آپ کی اس عزت و احترام کا شکر گزار ہوں۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ خیر و خوبی، نیک عادات و خوش اسلوبی میں مشہور تھا۔ ایک روز سیر کو جا رہا تھا کہ راستے میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے دو فقیر نظر آتے ہیں۔ بادشاہ دیکھ کر گھوڑے سے اترا، ان کو سلام کیا، بڑے احترام سے پیش آیا، دونوں سے مصافحہ کیا۔ وزراء نے دیکھا اور بادشاہ کا یہ فعل ان کو پسند نہ آیا۔ بادشاہ سے کچھ نہ کہہ سکے۔ بادشاہ کے بڑے بھائی سے جا کر شکایت کی کہ بادشاہ نے آج ہمیں اور خود کو ذلیل اور بے عزت کر دیا۔ سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ کا بھائی بادشاہ کے پاس گیا اور اس کو سخت لہجے میں تادیب کی۔ بادشاہ خاموش رہا۔ برادر بزرگ واپس آیا۔ دوسرے روز بادشاہ نے منادی موت کو حکم دیا کہ وہ بھائی کے گھر جا کر منادی کرے۔ بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو سزائے موت دینی ہوتی تھی تو منادی موت سے منادی کرائی جاتی تھی۔ منادی موت کو سن کر سارے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بادشاہ کا بھائی کا زندہ جنازہ گھر سے نکلا اور روتا پیٹتا دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بھائی کا یہ حال دیکھ کر کہا، کس قدر جاہل اور غافل انسان ہے، یہ جانتے ہوئے کہ کوئی جرم تو نے ایسا نہیں کیا جس کی سزا موت ہو، صرف منادی موت کی آواز سن کر اس قدر گھبرا گیا۔ اس دن کو یاد نہیں کرتا جب خالق عالم کی طرف سے موت کا منادی ندا دے گا اور اس کے حضور میں سوال ہوگا کہ میری مخلوق جو آدم کے رشتے سے تیرے بھائی تھے، ان کے ساتھ تیرا کیا سلوک رہا؟ تو کیا جواب دے گا؟ تجھے میرے وزراء نے فریب دیا اور ان بدبختوں نے ان درویش نما انسانوں کے ظاہری بوسیدہ لباس کو دیکھا اور یہ نہ دیکھا کہ ان کے دل کے خزانے کن ایمانی جواہرات سے معمور ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے 4 صندوق منگوائے، 2 پر تارکول پھروایا اور دونوں میں جواہرات بھر دیے۔ 2 صندوقوں پر طلا کا ملمہ کیا، اس میں فضلہ اور مردار چیزیں بھر دیں۔
جن وزراء نے بادشاہ کی شکایت اس کے بھائی سے کی تھی ان کو بلوایا اور سوال کیا ان صندوقوں میں سے کون سا زیادہ قیمتی ہے؟ ان وزراء نے کہا کہ جو صندوق سونے کے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں اور جو تارکول کے ہیں وہ بے قیمت ہیں۔ بادشاہ نے تارکول والے صندوقوں کو کھولنے کا حکم دیا جس کے اندر کے جواہرات اور ہیروں نے دربار کو منور کر دیا۔ بادشاہ نے کہا ان کی مثال ان دو کوہنا لباس درویشوں کی ہے جن کے ظاہری لباس کو دیکھ کر تم نے ان کو ذلیل اور کم قیمت سمجھا، حالانکہ ان کا باطن صفات جمیلہ اور اخلاق حسنہ سے معمور تھا، اور طلا کے صندوقوں کو تم نے قیمتی بتلایا۔ ان کی مثال ان فریبی دنیا داروں کی ہے جو خود کو صفات حسنہ سے آراستہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر بد اخلاقیوں بد کرداریوں کا غلیظ و فضلہ بھرا ہوا ہے جو اور ہم نشینوں کے لیے بھی آزر رساں ہے۔ یہ سن کر شہزادہ بڑا متاثر ہوا اور دست بستہ بلور سے کہا اے حکیم کوئی اور واقعہ حکمت آمیز سنائیے۔ بلہور نے ایک واقعہ ایمان و افروز شہزادے کو سنایا کہ ہر دہقان زمین میں تخم پاشی کرتا ہے، کچھ دانے کھیت کے کنارے جا پڑتے ہیں جو پرندوں کے کام آ جاتے ہیں، کچھ پتھر پر گرتے ہیں جو قدر نشوونما پا کر خشک ہو جاتے ہیں، کچھ خاردار میں گرتے ہیں جن کو جھاڑیاں بڑھنے نہیں دیتی، کچھ پاک و صاف زمین پر گرتے ہیں جو نشو نما پا کر کارآمد بنتے ہیں۔ اے پسر بادشاہ، سوائے اس پاک و صاف زمین کے سب تخم بیکار جاتے ہیں۔ اسی طرح سخن نیک و پاک نہیں نشو نما پاتے مگر پاک و صاف دل میں جو بددلی کے ہر سنگ و خار سے خالی ہو۔ شہزادے نے کہا اے حکیم میرے قلب کو تیری نصیحت آمیز باتوں سے جس قدر سکون ملا میں بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسی مثال جسے چاہتے دنیا کو فریب کہا جائے ہو تو بیان کر فرما۔ بلور نے کہا سنا کہ ہاتھی نے ایک شخص کا پیچھا کیا، یہ ڈر کر بھاگا، ہاتھی پیچھے پیچھے بھاگا، راستے میں ایک کنواں تھا جس کے کنارے پر ایک درخت تھا، اس کی شاخ کو پکڑ کر لٹک گیا، دیکھا درخت کی جڑ میں 4 سانپ ہیں اور سب سے نیچے ایک اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے، اوپر نظر گئی تو موش چوہے سفید و سیاہ درخت کی شاخ کو کاٹ رہے ہیں، دیکھا کہ درخت کی شاخوں میں شہد لگا ہوا ہے، یہ شخص شہد چاٹنے میں مشغول ہو گیا اور آنے والے خطرات سے بالکل بے خبر ہو گیا۔ اے شہزادے چاہے دنیا آفات و مصیبت سے پر ہے اور وہ 4 سانپ 4 خصلتیں سودا صفرا بلغم خون ہیں جن کی کمی بیشی موت کا سبب بنتی ہے، اور وہ دو منہ سفید و سیاہ رات و دن ہیں جو عمر کی شاخ کو کاٹ رہے ہیں، نیچے منہ کھولے ہوئے اژدہا موت ہے جو اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، مگر دنیا اس کو شہد معلوم ہو رہی ہے، اس کی لذت نے اس کو غافل بنا دیا ہے۔ یوسف نے کہا اے حکیم اسی قسم کی کوئی اور مثال سنا۔ بلہور نے کہا بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے 3 دوست تھے، ایک دوست سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا، جس کام کو وہ کہتا اس کو وہ بجا لاتا، رات دن اسی کی محبت میں لگا رہتا۔ دوسرے دوست سے بھی محبت کرتا، اس کے آرام و راحت کا ہر طرح خیال رکھتا، مگر اتنا نہیں جس قدر پہلے دوست کا تیسرے دوست سے برائے نام محبت تھی، کبھی اتفاقیہ اس کو یاد کر لیتا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کسی شکایت پر اس کو طلب کیا، بہت پریشان ہوا، پہلے دوست کے پاس گیا، رفیق من بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، بادشاہ کے یہاں طلبی ہے، میں نے زندگی بھر تمہاری خدمت کی ہے، اس وقت تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ رفیق اول نے کہا ایک لباس خاص پوشاک میں نے تمہارے واسطے بنوا رکھی ہے، وہ حاضر ہے۔ یہ شخص بڑا مایوس ہوا، دوسرے دوست کے پاس گیا، اس کی خوشامد درآمد کی، میں نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے، اس مشکل میں بتلاؤ میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس دوسرے دوست نے کہا میرے ذمے اس قدر کام لگے ہوئے ہیں کہ ان سے فرصت نہیں، البتہ میں چند قدم تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں۔ مایوس ہو کر تیسرے کے پاس گیا اور رویا، معافی مانگی کہ میں نے کبھی آپ کی طرف بد دل توجہ نہیں کی، میں معافی کا خواستگار ہوں، میری اس وقت مدد کیجیے۔ اس تیسرے دوست نے کہا مت گھبراؤ، تمہاری اس
وقت وقت کی شرمندگی اور استغفار تمہارے بڑے کام آیا۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہاری ہر طرح مدد کرتا ہوں۔ اے شہزادی، یہ پہلا دوست مال تھا جس نے کفن دینے کا وعدہ کیا، دوسرا دوست اولاد تھی جس نے چند قدم قبر تک پہنچانے کا وعدہ کیا، تیسرا دوست جس کی طرف کبھی توجہ نہ کی تھی، وہ عمل تھے جو مرنے کے بعد میں کام آیا۔ شہزادے نے سن کر کہا کہ اے حکیم، برائے خدا کوئی اسی قسم کا اور واقعہ سنا۔ بلہور نے کہا، ایک ملک تھا جس میں ملک کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ ایک اجنبی آدمی کو پکڑ کر وہاں کا بادشاہ بنا دیتے تھے اور یہ نہ بتلاتے تھے کہ کب تک بادشاہت کرنی ہے۔ اگلے سال اسے ہٹا کر ایک دوسرے اجنبی کو پکڑ کر بادشاہ بنا دیتے تھے اور اس پہلے کو خالی ہاتھ بوسیدہ لباس پہنا کر نکال دیتے تھے، جو فقیروں کی طرح بھیک مانگتا پھرتا تھا۔ دوسرے اجنبی کو جب انہوں نے بادشاہ بنایا، وہ نہایت دانا اور عقل مند تھا۔ سوچا کہ میں کب تک بادشاہ رہوں گا، آخر میرا حشر کیا ہوگا؟ یہ لوگ میرے لیے اجنبی ہیں، ان سے ہمدردی کی کوئی امید نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس نے ایک اپنے شہر کے آدمی کو تلاش کر کے بلایا، اس نے تمام حالات سے اسے باخبر کر دیا اور مشورہ دیا کہ وہ ایک سال ختم ہونے سے پہلے کچھ مال و دولت دوسری جگہ جہاں اس کو جانا ہے بھیج دے تاکہ مستقبل بآرام گزرے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور اے شہزادے، وہ بادشاہ تو ہے جس نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور نصیحت کرنے والا میں ہوں۔ یوزاسف شہزادے نے کہا، اے بلہور حکیم، جو کچھ تو نے دنیا کی ناپائیداری کے متعلق نصیحت کی، اس نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ اب مزید نصیحت کی ضرورت نہیں رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب باقی دنیا یعنی آخرت کے متعلق چند نصیحتیں سنوں۔ بلہور نے کہا، اے شہزادہ، ترک دنیا ہی کلید آخرت ہے۔ جس نے اس حقیر دنیا کو ترک کیا اور آخرت کا خیال رکھا، اس نے آخرت کی دائمی بادشاہت حاصل کی۔ یہ دنیا 7 مصیبتوں میں انسان کو مبتلا کرتی ہے۔ نمبر 1 گرسگنی، نمبر 2 تشنگی، نمبر 3 گرما، نمبر 4 سرما، نمبر 5 درد، نمبر 6 خوف اور نمبر 7 مرگ۔ شہزادے نے بلہور سے سوال کیا کہ جن لوگوں کو بادشاہ نے ملک بدر کر دیا، ہزاروں کو آگ میں جلوا دیا، آخر اس کثیر تعداد اور رعایا کو کیا ہوا تھا جو اس ظلم پر آمادہ ہو گئی اور ان کی کوئی مدد نہ کی؟ بلہور نے کہا، اے شہزادے، جب کتے کسی مردار کو پا لیتے ہیں تو اس کے کھانے میں ایک کتا دوسرے کتے کا کس قدر دشمن ہو جاتا ہے اور اس مردار کی وجہ سے آپس میں لڑتے مرتے ہیں۔ ایک کتا چاہتا ہے کہ سب میرے ہی حصے میں آ جائے، دوسرا تنہا خود لینا چاہتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص آ جاتا ہے، کتے سب آپس کے نزاع لڑائی جھگڑے کو ترک کر کے اس شخص کے پھاڑنے کاٹنے کو دوڑ پڑتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے اس مردار کا طلبگار نہیں ہوتا۔ یہی حال اہل دنیا کا ہے۔ یہ کتے بھی دنیا کے حاصل کرنے کے پیچھے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن جب کوئی عاقل دیندار ان کو سمجھانے آ جاتا ہے تو اس کی آذر رسانی پر متحد ہو جاتے ہیں۔ یوزاسف نے کہا، اے بلہور، میں نے آپ کے نصح سنے، حقیقت دنیا سے آگاہی ہوئی، میں فطرتاً دنیا سے متنفر ہوں۔ آپ کی نصیحت کا شکریہ۔ یہ تو فرمائیے کہ آخرت کے حصول کا کیا ذریعہ ہے؟ بلہور نے کہا، اب تک جو کچھ میں نے بیان کیا وہ بھی نیکیوں خوبیوں کے دروازوں کی چابیاں ہیں اور ہر شر، بدی اور بدعمالی سے نجات کا باعث ہیں۔ وہ آب حیات ہے جس کو پی کر آدمی کبھی نہیں مرتا۔ وہ دوا ہے جس کے بعد مرض لاحق ہی نہیں ہوتا۔ خدا کی وہ محکم رسی ہیں جن کو پکڑنے کے بعد گمراہ نہیں ہوتا۔ یوزاسف نے کہا کہ وہ علم و حکمت جو اس قدر اور اس درجہ مفید ہے، لوگ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بلہور نے کہا، حکمت و علم کی مثال آفتاب کی سی ہے جو ہر انسان پر اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ اب جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وہ کسی کو دور ہو یا نزدیک اپنی روشنی سے محروم نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ آفتاب سے فائدہ حاصل نہ کرے تو اس میں آفتاب کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح علم و حکمت بھی ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے، مگر جو فائدہ حاصل کرنا ہی نہ چاہے تو اس میں علم و حکمت کا کیا قصور ہے؟
مثلاً وہ لوگ جو آفتاب کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو بینا ہیں، وہ اپنی روشن آنکھوں سے پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ بعض نابینا ہیں جو آفتاب کے روشن ہونے کے باوجود کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ بعض کی نظریں کمزور ہیں جو نابینا ہیں نہ کور۔ اسی طرح علم و حکمت بھی ایک روشن آفتاب ہے جن کے دل روشن ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کی چشم دل کور ہیں وہ مستفید نہیں ہو سکتے۔ جو ضعیف القلب ہیں اور چشم دل آفتاب نفسانی اور خواہشات بد کی وجہ سے کمزور ہے، وہ بقدر بینائی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یوزاسف نے کہا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو سخن حق کو قبول نہ کرے اور بعد میں کسی وقت راہ راست پر آ جائے؟ بلور نے کہا ہاں، اکثر لوگ ہیں جن کی دل کی آنکھیں بعد میں روشن ہوئیں۔ یوزاسف نے کہا کیا میرے باپ کو کسی حکیم نے اس قسم کی حکمت کی باتیں نہیں سنائیں؟ اور اگر نہیں سنائی تو کیوں؟ بلور حکیم نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس کو اہل و قابل نہ سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہ کی ہو، اور کسی دوسرے کی اہلیت اور حق پسندی دیکھ کر اس کی طرف توجہ ہو گئے ہیں، اور حق پسندی دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں۔ چنانچہ ایک بادشاہ تھا